الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور سے یہ ایک سوال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرنی چاہیے تو کیا ان اسماء حسنی کو پہلے پڑھ کر دعا کریں، کیا اس کا کوئی اثر ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اسماء حسنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ہستی کی پہچان کا، معرفت کا سب سے بہترین ذریعہ ہیں، کیونکہ اسماء حسنی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک تعارف ہے جو اس ہستی نے خود کرایا ہے اور صفاتی ناموں کے ذریعے کرایا ہے۔ تو جس طرح کسی بھی مفکر کی فکر کے ذریعے اس مفکر کو پہچانا جاتا ہے، کسی شاعر کو اس کے شعر کے ذریعے، فلسفی کو اس کے فلسفے کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیم اور کریم ہستی کو اس کو رحم و کرم کے آئینے میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم ان صفات کے ذریعے اپنے خالق اور مالک کو پہچان سکتے ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات کثرت کے ساتھ قرآن مقدس میں ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے ایک السمیع، البصیر، الحکم، یہ صفات ہیں۔ سمیع کا معنی سننے والا، لیکن یہ خاصیت یا یہ صفت انسان کے اندر بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سنتی ہے، ہر ایک کی سنتی ہے، ہر وقت سنتی ہے اور دلوں کی کیفیات تک کو جانتی ہے۔ اس لیے یہ نام قرآن مقدس میں کم و بیش 45 بار آیا ہے، اور بعض اوقات اس نام کے ساتھ العلیم کی صفت بھی آئی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی اللہ تعالیٰ صرف سنتا ہی نہیں بلکہ سب کو جانتا بھی ہے، اور وہ انسان، حیوان، چرند، پرند، جمادات تک کی سنتا ہے۔ اس کائنات کے اندر بے شمار آوازیں ہیں، بولیاں ہیں جن کو بیک وقت سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ اسی طرح کسی مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اس کو بھی سنتا ہے، سننے کے لیے اسے الفاظ اور آواز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی دل کے اندر پیدا ہونے والے جو وسوسے ہیں اور خیالات ہیں ان تک سے واقف ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہی کو پکارنے کا حکم ہے کہ اسے پکارو، وہ تمہاری پکار سنتا بھی ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے، یعنی تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے اس نام کو اگر کثرت سے پڑھا جائے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی دعا جو ہے اس کو قبول کرے گا اور کبھی رد نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے وقت یہ دعا فرما رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بھی دعا فرما رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کو بطور خاص ذکر کیا گیا، انت السمیع العلیم، کہ تو سننے والا بھی ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، اور علیم، تو جانتا بھی ہے، سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ اسی طرح دوسری ایک صفت ہے البصیر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماء میں سے ایک نام ہے اور اس کا صفاتی نام ہے، جس کا معنی ہے سب کچھ دیکھنے والا، یعنی وہ ذات جو دیکھنے والی ہے، ہمیشہ دیکھنے والی ہے، جس سے کوئی چیز بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ بھی بکثرت استعمال ہوا ہے، تقریباً 36 مرتبہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بھی دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، لیکن انسانی صلاحیت بہت محدود ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی صفت البصیر کے ساتھ کوئی نسبت بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ ہمیشہ نہیں ہوتی، مخفی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دیکھنے والی ہے، مخفی اور پوشیدہ چیزوں کو دیکھتی ہے، اور اس کی یہ صفت لامحدود ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خدا ترسی اختیار کرو اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تمہارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اب اگر کسی شخص کو یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہمیشہ اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس کے اعمال میں سے کوئی چیز بھی اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور بغاوت اور سرکشی کی جرات نہیں کر سکتا۔ جس شخص کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، یقیناً وہ ہر وقت راہ راست پر رہے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر ایک اہم ترین صفت جو ہے وہ العدل ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماء میں سے ہے، یعنی سراپا انصاف، وہ ہستی جو حقیقی کمال عدل اور انصاف کا مظہر ہے، جس سے ذرہ برابر بھی ظلم کا اندیشہ نہیں ہے، خود بھی انصاف کرتا ہے اور بندوں کو بھی انصاف کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ میں رب ہوں، عدل اور انصاف کو پسند کرتا ہوں اور ظلم کو ناپسند کرتا ہوں۔ بندوں کو بھی حکم دیا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک حدیث کے اندر عدل اور انصاف کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ یہ بیان کیا گیا کہ المقسطون علی منابر من نور عن یمین الرحمن، قیامت کے دن انصاف کرنے والے رحمان کے دائیں طرف نور کے ممبر پر ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فیصلہ کرتے وقت انصاف کیا کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ کے حوالے سے بھی انصاف سے کام لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ اگر کسی چیز کو قرار دیا ہے تو اپنی صفت عدل کو قرار دیا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ روزانہ ہمیں ایسے مواقع پیش آتے ہیں جہاں اس بات کا ہم سے تقاضا ہوتا ہے کہ ہم عدل سے کام لیتے ہیں یا ناانصافی سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت عدل ہے، اور اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے پہلے شخص کے بارے میں فرمایا کہ امام عادل، عدل اور انصاف کرنے والا حکمران قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر ایک صفت جو ہے وہ الخبیر، جس کا معنی ہے باخبر، ہر چیز سے آگاہ رہنے والی ذات، یعنی وہ ذات جو ہمیشہ تمام مخلوقات کے حالات سے باخبر ہے اور اس کے ظاہری اور باطنی احوال سے بھی باخبر ہے، اور جو بھی کائنات کے اندر ہو رہا ہے اس کی مخفی حکمتوں سے بھی باخبر ہے۔ تو الخبیر کا معنی بڑا جامع معنی ہے، یہ بھی قرآن مجید میں تقریباً 22 مرتبہ آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت کبھی علیم اور خبیر، کبھی خبیر اور بصیر کے ساتھ ملا کر قرآن مجید میں آئی ہے کہ وہ حالات سے خوب باخبر بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے تو فوراً سزا دیتا ہے، بلکہ اس کی مہربانی اور اس کا لطف و کرم ہے کہ وہ کریم ہے، تو بار بار مہلت بھی دیتا ہے تاکہ بندہ سنبھل جائے اور اس کی طرف رجوع کر لے۔ تو یہ اس کے لطف و کرم کا تقاضا ہے، اس کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور جو شخص خواہشات نفسانی کا اسیر ہو یا کسی اذیت دینے والے شخص کے تسلط کا شکار ہو، تو اس نام کو اگر وہ بار بار پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خواہشات نفسانیہ سے بھی رہائی دے دیتا ہے، اور کسی شخص کے غلبے سے بھی اس کو رہائی دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے فوائد ہیں، اور جن کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے تو ان کی عملی زندگی پر بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہستی ہے، جس مفہوم کے اندر اور جن صفات کی وہ حامل ہے، ان صفات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔